قسط نمبر 01۔ سرکار بنام شازیہ حاضر ہو۔ پیشکار نے صدا لگائی تو لیڈیز پولیس۔ اہلکار نے ہتھکڑی لگی شازیہ کو عدالت میں لے جا کر کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ شازیہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے موجود کٹہرے میں اس کا دیور کھڑا تھا، جبکہ حج بھی اپنی کرسی پر براجمان تھا، اور کمرہ عدالت میں لیڈیز پولیس اہلکاروں کے ساتھ دونوں فریقین کے وکلا موجود تھے۔ شازیہ پروین ایک ڈھلتی عمر کی جاذب نظر عورت تھی۔ قد 5 فٹ 8 انچ، آنکھیں کالی، رنگت سفید، وزن 70 کلو، باہیں، ہاتھ پر زخم کا نشان۔ وہ معلومات جو اس کو پولی رہتے ہوئے اس کا ملاحظہ کرتے ہوئے جمع کی تھیں۔ شازیہ پر اس کے شوہر کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ شازیہ کے ساتھ پولیس نے ایک جوان لڑکے کو بھی پیش کیا تھا۔ نام تھا اس کا فیصل حمید، قد 5 فٹ 9 انچ، رنگت گندمی، آنکھیں براؤن، دائیں کان پر کٹ کا نشان۔ پولیس کے مطابق شازیہ نے اپنے مبینہ آشنا فیصل کے ساتھ مل کر اپنے شوہر جبار کو گلا گھونٹ کر مارا تھا۔ ان کے خلاف AFIR حمید کے چھوٹے بھائی سعید نے درج کروائی تھی، جس کے مطابق اس کی بھابھی شازیہ کے فیصل کے ساتھ ناجائز مراسم تھے، اور ایک دن جب دونوں اپنے بیڈ روم میں قابل اعتراض حالت میں موجود تھے تو اس کے بھائی نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اور جب اس نے شازیہ سے اس باب سے معلوم کیا تو اس نے فیصل کی مدد سے حمید کو، جو ایک دبلا پتلا دھان پان جسم کا شخص تھا، گلا دبا کر مار دیا تھا، جس کا عینی شاہد اس کہانی کا راوی شازیہ کا بیٹا راخیل تھا، جس نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ سب فون کر کے اپنے چچا سعید کو بتا دیا۔ شازیہ نے حمید کو مار کر یہ مشہور کر دیا کہ وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا ہے، لیکن جب سعید پولیس کو لے کر اس کے گھر پہنچا تو راحیل نے ایک بار پھر سے سارا واقعہ ان لوگوں کو سنا دیا۔ شازیہ نے بہت شور کیا کہ راحیل جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پولیس نے اس کی ایک نہ سنی۔ حمید کی لاش کو پولیس نے قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا تھا، اور فیصل کو بھی اسی شام اس کے ایک رشتہ دار کے گھر سے برآمد کر کے حراست میں لے لیا۔ دوسرے دن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی، جس کے مطابق مقتول کو گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا۔ اس کی گردن پر خون جمنے کا نشان تھا۔ شازیہ اور راحیل پولیس کی تفتیش کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹک سکے اور ساری داستاں کھل کر بیان کر دی۔ آج اس کیس کا فیصلہ ہونا باقی تھا۔ جج نے ایک نظر ملزمان کی جانب دیکھا، پھر اس نے شازیہ اور راحیل کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ پولیس دونوں کو لے کر جیل روانہ ہو گئی۔ شازیہ کے چہرے پر سزا سن کر کوئی خاص پریشانی نہیں تھا، جبکہ راحیل سزا سن کر رونے لگا پڑا۔ میرا نام راحیل ہے، کالج کے دوسرے سال میں ہوں، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ کیوں اکلوتا ہوں، اس کا جواب بھی اس کہانی میں آپ کو ملے گا۔ میرے والد نام حمید روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک ہوتے ہیں۔ امی کا نام شازیہ پروین ہے، عمر 40 کے قریب ہے۔ ایک ہی بچہ پیدا کرنے کی وجہ سے ان کے جسمانی خدو خال اور صحت کسی جوان لڑکی کی طرح ہے۔ ابا شادی سے پہلے ہی باہر چلے گئے تھے، شادی پر بھی وہ 1 ماہ ہی یہاں رہے، اب بھی 2 سال میں 1 ماہ کے لیے آتے ہیں۔ ابو کا ایک ہی بھائی ہے جس کا نام سعید ہے، اس کا اس شہر میں اچھا کاروبار ہے جس میں ابو کا بھی حصہ ہے۔ امی کے خاندان میں ان کے والدین تھے، کچھ عرصہ پہلے ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا ہے۔ بہن بھائی کوئی ہے نہیں۔ اصل میں میرے دادا اور نانا آپس میں بہت اچھے دوست تھے، دونوں نے دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیا تھا۔ ابو ایک شریف آدمی ہیں، امی کے مقابلے میں وہ کافی کمزور ہیں، البتہ نقش پیارے ہیں۔ میں نے ابا کے نقش اور امی کی ساحت لی تھی۔ میرا قد 6 فٹ سے 1 انچ کم ہے۔ گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہے۔ ابو سعید چا کے ساتھ کاروبار سے جو منافع ملتا ہے اس سے ہمارا گھر چلتا ہے، جبکہ ابو کی کمائی سے انہوں نے شہر میں اچھی جائیداد بنا لی ہے۔ امی کو ابو نے ڈرائیونگ سکھا دی ہے، اور ایک اچھے ماڈل کی گاڑی امی کے زیر استعمال رہتی ہے۔ میں نے بھی کالج آ کر ڈرائیونگ سیکھ لی ہے، لیکن کالج آنے جانے کے لیے موٹر سائیکل رکھا ہوا ہے۔ گاڑی زیادہ تر امی کے استعمال میں رہتی ہے۔ امی مکمل ہاؤس وائف ہیں، جو مالی آسودگی اور خوشحالی کی وجہ سے ان کی چہرے سے لالی جھلکتی ہے۔ انہوں نے ایک لیڈیز جم جوائن کیا ہوا ہے، کالج تک تعلیم یافتہ ہیں۔ گھر میں کام کے لیے ایک ادھیڑ عمر ملازمہ رکھی ہوئی ہے، البتہ کھانا خود بناتی ہیں۔ یہ قصہ شروع ہوتا ہے اس وقت سے جب میں اسکول میں پڑھتا تھا۔ ایک دن اسکول آف ہونے کی وجہ سے میں جلدی گھر آ گیا۔ گرمی کے دن تھے، دوپہر تپی ہوئی تھی، ہر سو دھوپ کا عالم تھا۔ میں نے گھر کی بیل بجائی، امی نے دروازہ نہیں کھولا۔ ہماری ملازمہ صبح جلدی آ کر 11 بجے تک کام کر کے گھر چلی جاتی تھی۔ اس وقت امی گھر میں اکیلی ہوتی تھیں۔ جب کچھ دیر دروازہ نہ کھلا تو میں نے دوبارہ بیل دی۔ میں دھوپ اور گرمی کی وجہ سے پسینے سے شرابی ہو چکا تھا۔
اوپر سے بخار کی وجہ سے مزید گرمی لگ رہی تھی۔ دوسری بار بیل دینے کے 10 منٹ بعد امی نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر چونک گئیں۔ تم جلدی کیسے آ گئے؟ میں نے کہا۔ بخار کی وجہ سے چھٹی لے کر آ گیا۔ میں نے جب امی کی طرف دیکھا تو ان کی حالت کچھ استری کئے ہوئے، اچھے ڈریس، ہلکا میک اپ اور پرفیوم لگا کر بن ٹھن کر رہتی تھیں، لیکن اس وقت وہ بالکل اس کے برعکس دکھائی دے رہی تھیں۔ ان کے ہر وقت بنے سنورے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے اور قمیض بھی سلوٹوں سے پر تھی۔ ان کے ہونٹوں پر لگی لپ سٹک غائب تھی، البتہ کچھ نشان ان کے گالوں پر دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ننگے پاؤں تھیں، اور میں نے جب غور کیا تو انہوں نے شلوار بھی الٹی پہنی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، امی آپ ٹھیک تو ہونا؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ میں نہانے جا رہی تھی، تم نے بیل دی تو جلدی میں باہر آ گئی واش روم سے۔ امی آپ نے شلوار بھی الٹی پہن رکھی ہے۔ میں نے اندر آ کر ان کی شلوار کی جانب اشارہ کیا۔ اوہو، ہاں بتایا تو ہے کہ نہانے لگی تھی، جلدی میں الٹی پہن کر آ گئی۔ چلو تم فریش ہو جاؤ جب تک میں نہا لوں۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بیگ رکھ کر واش روم گھس گیا۔ ابھی میں نے واش روم کا دروازہ بند ہی کیا تھا کہ مجھے لگا شاید باہر کا دروازہ کھل کر بند ہوا ہو۔ ساتھ ہی کسی کے تیز تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے سوچا کون آیا ہے اس وقت، جب کہ امی تو نہانے چلی گئی ہیں، تو دروازہ کس نے کھولا اور بند کیا؟ اس الجھن میں مبتلا ہو کر میں نے فریش ہو کر یونیفارم اتارا اور باہر آ کر دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں امی کے بیڈ روم میں گیا تو واش روم کا دروازہ بند تھا اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میری نظر امی کے بیڈ پر پڑی۔ بیڈ شیٹ بری طرح بکھری ہوئی تھی، کمرے میں عجیب سے بو پھیلی ہوئی تھی جو میری سمجھ میں بالا تر تھی۔ ایک دم مجھے فون کی بیل سنائی دی۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا تو بیڈ کی طرف سے آواز آ رہی تھی۔ میں نے جا کر دیکھا تو سرہانے کے نیچے سے موبائل کی بیل بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے سرہانہ اٹھا کر دیکھا تو ایک سمارٹ فون پر انجان نمبر سے فون آ رہا تھا۔ وہ موبائل امی کا نہیں تھا، کیونکہ امی کا فون تو میں پہچانتا تھا۔ میں نے فون اٹھا کر کال ریزو کر لی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ڈارلنگ میں اپنا فون جلدی میں، تمہارے بیڈ روم میں بھول گیا ہوں، جب راحیل چلا جائے باہر تو بتا دینا، اس نمبر پر فون کر کے آ جاؤں گا لینے۔ ایک لڑکا میری طرف سے فون ریسیو کرتے ہی بولتا چلا گیا۔ کون بول رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میری آواز سنتے ہی دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی۔ میں نے اسی نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی، لیکن جب تک فون کا پیٹرن لاک ہو چکا تھا، ابھی میں وہاں کھڑے فون ہاتھ میں اٹھائے کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں کہ ایک دم واش روم کا دروازہ کھلا اور امی باہر نکلیں۔ وہ نہا چکی تھیں اور اپنا ڈریس بدل کر باہر آ رہی تھیں کہ مجھے وہاں دیکھ کر بولیں، کیا ہوا؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ امی، ابھی تھوڑی دیر پہلے کون آیا تھا؟ جب میں واش روم میں تھا میں نے دیکھا۔ میری بات سن کر امی کا رنگ ایک دم فق ہو گیا اور وہ گھبرا گئیں۔ پھر سنبھل کر بولیں کہ کوئی نہیں، کوئی بھی تو نہیں، ویسے ہی تمہیں بخار کی وجہ سے دماغ میں گرمی چڑھ گئی ہے۔ جبکہ امی جھوٹ بول رہی تھیں۔ کوئی تو تھا جس کے جانے کے بعد امی نے دروازہ بند کیا، جو اپنا موبائل جلدی میں امی کے بیڈ کے سرہانے کے نیچے بھول گیا تھا۔ میں نے کہا، اگر کوئی گیا نہیں تھا تو یہ موبائل کس کا ہے جو یہاں بھول گیا ہے؟ اور ابھی اس نے کال کر کے یہ بات کی ہے۔ میں نے امی کو ساری بات بتا دی۔ میں میٹرک کا طالب علم تھا اور میرے پاس بھی موبائل تھا۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے سب جانتا تھا۔ بہت فلمیں دیکھ دیکھ کر میں سب جانتا تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تھا تو امی کی حالت دیکھ کر کچھ اندازہ تو ہو گیا تھا مجھے کہ کیا چکر ہے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ وہ نہانے لگی تھیں، جب میں نے بیل دی تو میں نے اپنا خیال جھٹک دیا۔ اپنی ہی سگی امی کے بارے میں ایسا خیال کرنا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن تیز قدموں کی آواز اور اب اس فون کال نے سب سمجھا دیا تھا۔ امی کسی یار کے ساتھ رنگ رلیوں میں مصروف تھیں۔ جب میں نے پہلی بیل دی، ان لوگوں کو فری ہونے میں کچھ وقت لگ گیا۔ اس دوران میں نے دوسری بیل دی تو امی جلدی میں الٹی، شلوار پہن کر باہر گیٹ کھولنے چل دیں۔ یہ تھا سارا قصہ، جس کی بعد میں امی نے تصدیق کر دی۔ میری بات سن کر امی نے اپنا سر جھکا لیا اور کچھ نہ بولی۔ میں نے کہا، بتائیں یہ کس کا فون ہے اور کون تھا وہ جو میرے واش روم میں جانے کے بعد تیزی سے باہر نکلا اور اپنا فون یہاں بھول گیا؟ کس کے ساتھ آپ رنگ رلیاں منا رہی تھیں؟ جلدی بولیں، ورنہ یہ سب میں ابو کو بتا دوں گا، اور چا کو بھی۔ اصل میں چچا کے ساتھ میری بہت بنتی تھی۔ ابو کے نہ ہونے کی وجہ سے میں ان کے آفس بھی چلا جاتا تھا، اور گھر بھی چچی اور ان کے بچوں سے میری بہت انڈرسٹینڈنگ تھی۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی جو میرے ہی سکول میں چھوٹی جماعتوں میں پڑھتے تھے۔ امی سر جھکائے کھڑی تھیں۔ میں نے دوبارہ کہا، امی بتائیں نا۔ پھر انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور بولیں، میں تمہیں سب بتا دوں گی،
تم پلیز کسی قومت کچھ بتانا۔ وہ میرے قریب آئیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھا لیا اور بولنے لگیں، تم اب جوان ہو گئے ہو، یقیناً مرد اور عورت کے درمیان تعلقات کے بارے میں جانتے ہو۔ میں ایک جوان عورت ہوں، تمہارے ابو تو 2 سال بعد صرف 1 ماہ کے لیے آتے ہیں، اور اس دوران بھی وہ مجھے کوئی جنسی طور پر مطمئن نہیں کر پاتے کیونکہ وہ جنسی طور پر کمزور ہیں۔ مزید دیکھیں قسط نمبروں میں۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ نیو اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ شکریہ۔